ابھی میں انڈین میڈیا بھی دیکھ رہا تھا، وہاں پہ بڑا کرٹیسزم نریندر مودی کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ تم اتنا تماشا لگا رہے ہو، اور پاکستان کا بھی پھر شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا پرائم منسٹر نے اپنا ایک ایکسپوسٹ بھی بتائی جس میں کہا کہ پاکستان جو یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل کی سینکشنز کمیٹی ہے اس کا وائس چیئر ہے، اور یہ سینکشنز کمیٹی میں ناظرین آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ وہ طالبان وغیرہ کا ایشو بھی اس کے اندر یہی کمیٹی کے نیچے آ رہا ہے، سینکشنز وغیرہ کا، اور جو وائس چیئر آف کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی بھی وہ ہو گیا ہے۔ اور یہ جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں پاکستان کے ڈپلومیٹک کا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں، میں ایک بہت ہی ریلیونٹ ویسٹرن ڈپلومیٹ سے، بہت سینئر اور ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے دو انٹرسٹنگ باتیں بڑی کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو، میں نے کہا یار آپ لوگ پرو پاکستان ہو گئے کہ انٹر انڈیا، انہوں نے کہا یہ چھوڑ دیں، آپ اپنی بات کریں، اور آپ کا یہ ہے کہ پہلی دفعہ آج سے 2 سال پہلے آپ کی کوئی بات سننے پہ تیار نہیں تھا، انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے، وہ سارا وہی جو فرما میں فٹ تھا، آپ ٹیررزم یہ وہ سارا کرتے ہیں۔ ان کا پہلی باری دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے اور آپ کو موقع ہے اور دنیا سننے پہ تیار ہے، بٹ انہوں نے کہا آپ کا پرابلم یہ آپ 3 4 6 مہینے بڑی پھرتیاں دکھاتے ہیں، پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایمبیسی لیول پہ جو انفارمیشن جاتی ہے، جو پالیسی کو ہم دیتے ہیں اپنی انپٹ، اس میں اور کیپٹل میں جو پالیسی میکنگ ہے کم از کم 1 سے 2 2.5 سال کا فرق ہوتا ہے، ٹائم لیگ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 6 مہینے میں بہت کامیابی ہو جائے گی تو نہیں ہوگا، آپ کو کچھ ریزلٹس آئیں گے، لیکن آپ کو بڑی پرسسٹنس کرنی ہے۔ یہاں پہ ہم مار کھاتے ہیں پاکستانی، ہم ایک چیز پہ ہٹ جاتے ہیں، ہمیں پرزرویرنس وہ نہیں ہے۔ کیا جو اس سچویشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان صرف پرزرویرنس سے نہ کہیں مار کھا جائے اور جذباتی ہو کہ ہم بڑی جلدی میلہ سجا لیتے ہیں نا؟ ڈو وی ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو کیپ ریئلی لیزر فوکسڈ اینڈ کیپ پشنگ اٹ؟ آئی ہوپ وی ڈو جی، آئی ہوپ وی ڈو، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ہسٹری نہیں ہے، اور جو آپ سے جو آپ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ڈپلومیٹ کا، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات کلیئر ہے کہ بھارت کی کریڈیبلٹی کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، ان کے جو جہازوں کو پہنچا ہے اس سے بڑا دھچکا جو ہے وہ بھارت کی کریڈیبلٹی کو ہے، اور جو بھارت کی ازمپشن تھی کہ دنیا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی اور ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوگی، اس کو جو دھچکا پہنچا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سڈنلی جو ہے وہ اینٹی انڈیا اور پرو پاکستان ہوگی، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں جو ملی ہے وہ ایگزیکٹلی جو آپ نے فریز یوز کی، ہمیں ایک ونڈو ملی ہے، ایک تھوڑا سا دروازہ کھلا ہے، اب اس کو یوز ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہمارا کام۔ جو ہمیں ایک ملٹریلی ایک ہمیں گفٹ ملا ہے، اس کو کیا ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو گڈ ڈپلومیسی؟ پچھلے ایک ہفتے میں تو آئی ہیو بین ویری امپریسڈ، لیکن کیا ہم کنسسٹنٹلی کر سکیں گے؟ اور کنسسٹنٹلی کا مطلب کیا ہے؟ کنسسٹنٹلی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہیں اس کو ہم پروو کریں۔ دیکھیں ہمارا اگر سینہ چوڑا ہوا ہے نا، وہ اس لیے ہوا ہے کہ آن دا گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ ہمارے حق میں گئی ہے، آن دا گراؤنڈ جو ایکٹیویٹی ہے اس سے ہم نے ثابت کی ہے۔ دا سیم ود ڈپلومیسی، مائی آرگومنٹ ہیز بین کہ آپ لسٹیں لگائیں اور بار بار لگائیں، یار یہ ایکشن ہے جو ہم نے ٹیررزم کے اگینسٹ لی ہے، یہ ہمارے سیف گارڈز ہیں، فار ایگزامپل آن نیوکلیر ایٹسٹرا۔ سو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ہم نے، وی ہیو اے نیئرلی ہسٹورک اپرچونٹی، لیکن سرٹنلی پاکستان کے لیے جن صاحب ایک بات بتائیں، تھوڑی سی تلخ بات ہے لیکن حقیقت ہے، انڈیا نے ہمارے سے کچھ نہیں سیکھا۔ بہت سال ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز استعمال کیے اسٹیٹ آبجیکٹو پرسو کرنے کے لیے، چاہے وہ کشمیر تھا چاہے کہیں اور تھا، اور پھر شاید ہم نے سبق سیکھ لیا اور انڈیا وہی حرکتیں وہ کر رہا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے، اگر وہ بلوچستان میں کچھ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک ریئیکشن کی ٹینڈنسی آ جاتی ہے، اوکے یار پھر ہم ان کو یہاں پہ جواب دیں گے۔ کیا ہمارے یہاں پہ اب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز نو میٹر واٹ نہیں استعمال کرنے، نہ ملک کے اندر نہ ملک کے باہر؟ بیکاز یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، واک دا ٹاک۔ آج کریڈیبلٹی کرائسس ہے انڈیا کا، ہمارا نہیں ہے، لیکن یہ ایک واقعے سے کریڈیبلٹی کرائسس ہمارا بھی ہو جائے گا۔ کیا ہماری انسٹیٹیوشنل سائیکی چینج ہو گئی ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ پہلے بھی اس طرح 2004 کے بعد تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انسٹیٹیوشن کے پاس یا اس ایلیمنٹ کو کبھی پاکستان ایز اے انسٹرومنٹ آف پالیسی استعمال کیا ہو۔ سچویشن ہے، دیکھیں یہ انسٹیٹیوشن کی طرف، ہر چیز انسٹیٹیوشن کی طرف ڈال دی جاتی ہے کیونکہ انفارمیشن نہیں ہے۔ 90,000 کلنگز ان کشمیر،
روزانہ ادھر مائیں بہنیں ان کی ریپ ہو رہی ہیں. وائی وڈ دے سٹ؟ مجھے بتائیں نا. اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اب وہاں سے جتنی بھی آپ نے ان کی پولیس چیفز کی آپ نے کشمیر کے 24 میں بھی اور 23 کی بھی ان کی ذرا دیکھ لیں کہ جو لوکل کشمیری ہے وہ اٹھا ہے جی. انجسٹسز سکھوں کا آپ نے دیکھ لیا اور ہسٹری از فل. تو ان کے انٹرنل بھی ہوتی ہے. دیکھیں 2004 کے بعد پرویز مشرف صاحب نے بڑا اوپنلی پھر شرم الشیخ میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ جو ان کے پرائم منسٹر ہم نے تو خود دیکھا جی تو وہ اس سے آگے بڑھنے کا وقت ہے. اور پاکستان کی یہ پالیسی وی آر دا بگیسٹ وکٹم آف دس ٹیررزم. ابھی جو حمید آپ نے جیلم سے پکڑا ہے, جو آپ نے کلبھوشن پکڑا ہے, بڑی زبردست ہے کہ رو اور ISI دیکھیں پاکستان اس کو دے بھی دے گا, جیسے عادل صاحب بھی فرما رہے ہیں اور ہم سب کی اسیسمنٹ ہے ود مودی مائنڈ سیٹ دے کریٹ فرکشن. ان کو فرکشن سوٹ کریے. 2013 تک ان دونوں کنٹریز کے درمیان دیر از اے میکنزم, بیک چینل بھی چلتا ہے, ٹریک 2 بھی چل رہی ہے, ملٹری ٹو ملٹری بھی چل رہا ہے جو DGMOs کا ہے, اور اس کے علاوہ تھنک ٹینکس کا بھی چل رہا ہے, اور اسٹیبلشڈ کمپریہنسو ڈائلاگ کا میکنزم بھی ہے. 14 میں صاحب آتے ہیں, الیکشن جیتتے ہیں. الیکشن لڑا کس پہ؟ 3 چیزیں انہوں نے مین کہی. انہوں نے کہا جی ایک تو میں US سے دوستی میری بہت اچھی ہو جائے گی 2014. دوسرا میں پاکستان کو گھٹنوں پہ لے کر آؤں گا آپ کے سامنے, اور تیسرا ایلیمنٹس لائک حافظ سعید اور یہ وہ ان کو میں ایلیمینیٹ کروں گا 2014. اور وہ لیتے ہیں 200 میرے خیال میں 50 سیٹس انہوں نے جیتی. 2019 میں پھر وہ وار کی سچویشن کریٹ کی. 2019 کا الیکشن جیتا, 300 کراس کر گئے. اب ان کو وہ لگ گیا کہ یار یہ تو اینٹی پاکستان تو میرا پولیٹیکل ڈومین میں ہے, اور یہ ٹیررزم پہ رکھو, ان کو اسی میں رکھو. اور پھر اس کے بعد ہائیبرڈ کی اپلیکیشن کرتے ہیں اگلے الیکشن سے پہلے. افغانستان میں آتے ہیں, ہائیبرڈ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا جو سینٹر آف گریوٹی آف دا ہائیبرڈ از پلازیبل ڈینائبلٹی, کہ وہاں ایلیمنٹس بھی مل جائیں گے, سب سے سستے کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کو ان کے پاس ہے نہیں. پاکستان میں انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, آپ کی اپلیکیشن کا آپ کو مزہ اور آنا شروع ہو جاتا ہے, اور کلبھوشنز ہو جاتے ہیں آپ کے پاس جیتے جاگتے ثبوت بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا انسٹرومنٹ. But you think that Pakistan's establishment بالکل not at all we can't afford. دیکھیں اکنامک سچویشن ہے, پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جانا. دیکھیں پاکستان کا ایک ہی ایشو ہے, ابھی ہم ساری اتنی بات کر رہے ہیں کہ وار ہوگی نہ ہوگی. ایبسینشیا آف وار ڈزنٹ مین کہ پیس ہو جائے گا. پیس تب ہوگا جب روٹ کاز دا مین. ابھی تو ایبسنس وار کو انجوائے کریں نا. پاکستان نے 4 چیزیں اپنے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کر دی ہے جی. ہماری سوورینٹی, ہمارا جو جغرافیائی سرحدیں ہیں, ہمارا جغرافیہ, اس کے بعد ہمارا پانی اور ہمارا کشمیر. اب یہ پہلے تو پولیٹیکل ڈیسیژن پاکستان میں کرے نا. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر پہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. خیر ابھی تو کچھ بھی نہیں کرتا.